الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے معاشرے میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کا یہ رونا ہے کہ ہمارے حالات کس طرح درست ہوں گے، ہمارے اوپر سے مصیبتیں کیسے ٹلیں گی، ہماری زندگیوں کے اندر خوشحالی کیسے آئے گی۔ ہر شخص کا یہ رونا ہے اور ہر شخص اس پریشانی سے دوچار ہے۔ سامعین ذی وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک دو فرمان مبارک آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں تو اللہ رب العزت جا بجا ایک اہم ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ اہم ہدایت کیا ہے؟ وہ ہے توکل علی اللہ اور رجوع الی اللہ۔ جا بجا اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کرو، بھروسہ کرو اس ذات پر الذی لا یموت، جس نے کبھی مرنا نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا ہے تو پھر توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، حقیقی مومن جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہی اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ رب العزت پر ایسا بھروسہ رکھنا شروع کر دو جیسا کہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لَرَزَقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تو اللہ رب العزت تمہیں بھی رزق عطا کرتا ایسے جیسے کہ وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، شام کو وہ واپس آتے ہیں، سیر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا شروع کر دیں میرے بھائیوں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی رزق ایسے عطا کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے پریشانیوں کو بھی اسی طرح دور کریں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ذات وہاں سے رزق دیتی ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر رب العالمین کی تفسیر کے تحت میں مختلف واقعات لکھے، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب کوے کا بچہ ہوتا ہے، انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو اس کے اوپر بال نہیں ہوتے ہیں، ایک لوتھڑے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس کوے کے بچے کی جو ماں ہوتی ہے وہ اسے دیکھ کر بھاگ جاتی، اب وہ اکیلا رہ جاتا ہے، ماں بھی بھاگ جاتی ہے اس سے۔ اللہ رب العزت حشرات الارض اس کے قریب کر دیتے ہیں اور وہ ان سے رزق حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر بال آ جاتے ہیں، پھر اس کی ماں قریب آتی ہے، اسے پہچانتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات میرے بھائیو وہ ذات ہے جو انسان کے رزق کا وہاں سے اہتمام کرتی ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق کا بھی اسی طرح بندوبست کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، رجوع الی اللہ کتنا تھا، توکل علی اللہ کتنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی کے توکل کو آپ دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جب اتارے گئے تو زمین کے اوپر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رجوع الی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں میرے بھائیو، توکل علی اللہ کتنا ہے، اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے کہ بادشاہ وقت نے آگ میں ڈال دیا۔ جبرائیل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں، تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، اللہ نے تو نہیں بھیجا ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں آپ کی مدد کریں۔ کہتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے تو پھر وہ ذات بھی مجھے دیکھ رہی ہے، اگر اس کی رضا اس میں ہے کہ میں آگ کے اندر رہوں تو میں اس پر راضی ہوں، اگر اس کی رضا اس میں ہوئی تو ضرور وہ مدد بھیجے گا اور مجھے آگ سے نکال دے گا۔ اللہ رب العزت براہ راست آگ سے مخاطب ہوتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ توکل علی اللہ ہے میرے بھائی، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ رکھا ہے، پھر اللہ رب العزت کہیں بھی نہیں چھوڑتے انسان کو اکیلا، ضرور انسان کی مدد کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ اسی طرح میرے بھائیو یونس علیہ السلام کو دیکھیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور وہاں پر بھی اللہ رب العزت کو نہیں بھول، رجوع الی اللہ وہاں بھی جاری ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں پر بھی اللہ رب العزت کو نہیں بھول۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ رب العزت کا جب حکم آتا ہے تو اپنی عصا لے کر چل پڑتے ہیں، ارد گرد جادوگر ہیں، انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے سانپ بنا دی اور وہاں پر اللہ رب العزت پر بھروسہ اور توکل رکھا
اللہ رب العزت نے اس میدان میں کامیاب کر دیا سارے کے سارے جادوگر مسلمان۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے تنگ آ گئے، ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پر، تو رات کے وقت اپنا لشکر لے کر نکل گئے، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چل رہے ہیں، حتیٰ کہ آگے دریا آ گیا۔ اب آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کو پتہ چلا، فرعون اپنا لشکر لے کر آیا، آگے دریا پیچھے فرعون، ادھر جانے کا بھی راستہ نہیں، ادھر جانے کا بھی راستہ نہیں۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیں میرے بھائی، فرماتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت رہنمائی کرتے ہیں، اپنی عصا سمندر کے اوپر مارتے ہیں، اللہ رب العزت راستے کھول دیتے ہیں، اور سمندر سے ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ سمندر پار بھی کراتے ہیں، اسی سمندر کے اندر دشمن کو غرق بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیو توکل علی اللہ، اللہ رب العزت کے اوپر جو توکل کرتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں میرے بھائیو، یہی وہ واحد چیز ہے جس کا ہمارے معاشرے سے فقدان ہے، ہمارے دلوں سے اس چیز کا فقدان ہے۔ آج ہم مادیات کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہم بھول گئے، رجوع الی اللہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے میرے بھائی، مادیات کے پیچھے اتنا ہم پڑ گئے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کو بھی یاد کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی تو وہ ہے۔ آج ہمارے پاس مال آتا ہے، ہم کہتے ہیں کسی طرح دگنا ہو جائے، دگنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس سے ڈبل ہو جائے۔ آج کی نوجوان نسل اس میں لگی ہے اچھی سے اچھی نوکری مل جائے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر شخص اس کشمکش میں لگا ہوا ہے، لیکن کسی کے ذہن میں یہاں تک نہیں آیا کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کرے۔ آج ہم نے توکل اور جو یقین ہے میرے بھائیو اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے، پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں، توکل علی اللہ کتنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ حسب توفیق مال جمع کریں۔ حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں، گھر میں جتنا مال ہے سالہ روا کر اسلام کی خاطر قربان کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر پیچھے کس کو چھوڑا ہے گھر؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑا۔ جس کے پاس اللہ ہوا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس کا اللہ ہے اس کا سب کچھ ہے، اور جس نے اپنے دل میں رب العالمین کو نہیں رکھا، دنیا کی ساری نعمتیں بھی رکھ لے پھر بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال قربان کر دیتے۔ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی اور ایسا شخص ہے جو مال دینا چاہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، 100 اونٹ بمع ساز و سامان کے وقف کر دیتے۔ پھر اعلان ہوتا ہے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے، پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں۔ 300 اونٹ بمع ساز و سامان کے اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرتے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یقین تھا اللہ رب العزت کی ذات پر، کہ وہی ذات ہے جو ہمیں دے رہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے ہمیں دیا ہے، اور وہی ذات ہے جس کے پاس ہم نے جانا ہے۔ آسانیاں بھی اس کی طرف سے آتی ہیں، مشکلات بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، اور کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو مشکلات کے اوپر صبر کر لیتا ہے اور آسانیاں اور نعمتوں کے اوپر شکر کر لیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ الکامل فی التاریخ کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر ایک دفعہ جہاد کے لیے نکلا، بربر قوم کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو راستے میں جنگل آ گیا۔ اب جنگل میں دیکھا کہ جنگلی درندے سب کچھ موجود ہے جنگل کے اندر، تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، یا ایتھا الحیات والسباع، اے حشرات الارض اور اے درندو، انا اصحاب رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ارحلوا عنا، یہاں سے چلے جاؤ ہم سے، فمن وجدناہ قتلناہ، بعد میں ہم جسے پائیں گے تو قتل کر دیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر جانور وہاں سے چل رہا ہے اپنے بچے کو منہ ملے گا۔ اب پہاڑ کے اوپر بربر قوم ہے، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ صحابہ میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، اعلان کرتا ہے، جنگلی درندے بھی چل پڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان میں سے اکثر نے وہیں پر کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان۔ یہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا توکل تھا، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ اور توکل تھا، اس وجہ سے درندے بھی ان کے تابع ہو جاتے تھے۔ اسی کتاب کے اندر ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے، اسی طرح امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک کشتی میں ہم سوار تھے، تو اچانک کشتی ٹوٹ گئی اور جتنے مسافرین تھے وہ ڈوب گئے۔ کہتے ہیں میں اکیلا بچ گیا۔ اب تختے کے اوپر تھا تو کسی طرح پانی کو ہلاتے میں سائڈ پر ہو۔ اب وہاں پر کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر درندے موجود ہیں، تو ایک شیر میری طرف آیا۔ جب میری طرف آیا تو میں نے آواز لگائی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، تو میرے ساتھ چل گئی، یہاں تک کہ میں نے جنگل کو عبور کیا، وہاں سے شیر اپنے راستے پہ گیا، میں اپنے راستے پہ گیا۔ وہ شیر جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو حفاظت پہ معمور کر دیتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتا ہے۔ امام یافعی رحمہ اللہ یہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے، حج کا سفر ہے، جاتے جاتے راستے میں پتہ نہیں تھا، ایک جگہ پر سبزہ تھا، پاؤں لگا، وہ تو کنواں تھا، وہ اندر چلا گیا۔ اب جنگل ہے، کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتے ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ رب العزت نے ایک اژدہا کے ذریعے کنویں سے نکالا۔ وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے کہ یا اللہ، وہ سانپ جو انسان کو ہلاک کرتا ہے، آپ نے اسے ہمارا خادم بنا دیا۔ یہ چیزیں میرے بھائیوں تب ہوتی ہیں جب انسان کا توکل اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے، اور یہ وہ توکل جو ہے اسے آج ہم نے اپنی زندگیوں سے رخصت کر دیا، اس بھروسے کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے میرے بھائی۔ اس وجہ سے آج جو ہیں ہم مشکلات سے دوچار ہیں، آج ہمارے اوپر پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اسی طرح ہم نے حلال حرام کے اندر تمیز کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر پریشانیاں ڈال دی۔ آج ہم میں سے چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، اکثر و بیشتر کا یہی حالت ہے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی ہو، ہم حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہے میرے بھائی، اور اس کی نحوست پھر اتنی ہوتی ہے کہ نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہمارے اوپر سے مشکلات ٹلتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ہم دعا کر رہے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے میرے بھائی، وہ نماز پڑھتے تھے، بیماری ٹل جاتی تھی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بیماریاں دگنا ہو رہی ہیں ہمارے اوپر، اس لیے کہ ہماری نمازوں کی جو حالت ہے وہ بالکل ایک نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے ہماری نماز میں۔ ہم نے عادت تو بنا لی ہے لیکن عبادت نہیں بنائی ابھی تک۔ نماز کے اندر کھڑے ہو کر ہم دنیا کے خیالاتوں میں گم ہوتے ہیں، اور بعض ہمارے بھائی تو ایسے ہیں کہ وہ ہفتہ ہفتہ ان کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی۔ کتنی خطرناک بات ہے
دنیا کا چھوٹا سا نقصان ہو اس کے اوپر ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن آخرت کا یہ جو کتنا بڑا نقصان ہے انسان سے، ایک نماز رہ جائے، ایک سجدہ رہ جائے، ہمیں افسوس تک بھی نہیں ہوتا ہے، شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ حلال حرام کی تمیز جب ہم نے چھوڑی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں۔ علامہ ابن حضرت ادہم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے تو مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، وہاں پر عبادت کی، رات کا ٹائم ہوا، وہیں پر آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو شخص باتیں کر رہے ہیں آپس میں، کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ابراہیم بن ادہم۔ کہتے ہیں یہ کیسا شخص ہے؟ کہتے ہیں عبادت گزار شخص ہے، لیکن 1 سال ہو گیا ان کی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ تو وہ پوچھتا ہے اس سے کہ کیوں عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں ایک دفعہ یہ کھجور خرید رہے تھے، کھجور والے سے 2 کھجور نیچے گر گئے، انہوں نے اٹھا کے کھا لیے تھے، ابھی تک ان کی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ ابراہیم بن ادہم وہاں سے اٹھتے ہیں، مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، جس شخص سے کھجور خریدے تھے وہاں پر جاتے ہیں، وہ تو فوت ہو گیا ہے، آگے اس کا بیٹا ہے، تو اس سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو وہ معاف کرتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ سفر کرتا ہے مسجد اقصیٰ، پھر اسی طرح عبادت کرتے ہیں، رات کو آنکھ لگتی ہے، پھر 2 شخص آپس میں بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ابراہیم بن ادہم۔ یہ کیسے شخص ہیں؟ کہتے ہیں بہت عبادت گزار ہیں، گزشتہ 1 سال سے ان کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب قبول ہو رہی ہیں، اس لیے کہ وہ جو 2 کھجور انہوں نے ناحق طور پر کھائے تھے اس کو معاف کرا دیا ہے۔ میرا بھائیو ذرا غور کریں، ہم آج ہماری من حیث القوم کیسی حالت ہے؟ ریڑھی پر ہم جاتے ہیں کلو انگور لینے کے لیے، پاؤ تو ہم ویسے ہی کھا لیتے ہیں، اس فروٹ والے کی اجازت کے بغیر ہی ہم کھا لیتے ہیں۔ اس کا کتنا بڑا وبال ہوگا میرے۔ حلال حرام کی تمیز چھوڑی ہے، والد اٹھ کر بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اس کے اوپر بات اثر تک نہیں کر رہی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باپ جس چیز سے بیٹے کو روک رہا ہے اس چیز میں وہ خود ملوث ہے، غلط کام سے روک رہا ہے اس میں وہ خود ملوث ہے، نشے سے بیٹے کو روک رہا ہے خود نشہ کر رہا ہے، تو بیٹے پر کیا بات اثر کرے گی اس کی؟ حرام کاری کے اندر خود مبتلا ہے، سود میں خود مبتلا ہے، اور بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ سود آپ نے نہیں کھانا۔ اور اس طرح اولاد جو ہے دن بدن سرکش ہو رہی ہے۔ تو حلال حرام کے اندر تمیز ہم نے چھوڑ دی، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مشکلات مسلط کر دی۔ اور تیسری چیز میرے بھائیوں، ہم موت سے غافل ہو گئے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مشکلات سے دوچار کر۔ جو شخص موت سے غافل ہوتا ہے وہ خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور خواہشات کو پورے کرتے کرتے وہ حقوق العباد کو بھی بھول جاتا ہے اور حقوق اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور ہر خاص طور پر نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے ہمارے اوپر موت تو بڑھاپے میں آئے، کیا پتہ موت کب آ جائے میرے بھائی۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، دبئی سے شادی تھی، دبئی سے اپنے لیے کچھ شاپنگ کی شادی کے لیے، پاکستان پہنچا، اور وہاں پر اب تاریخ طے ہو گئی ہے نکاح کی۔ گھر سے نکلا کچھ اور سامان لینے کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں پر فوت ہو گئی۔ وہ مسجد جس میں اس کا نکاح ہونا تھا اسی مسجد کے اندر اس کا جنازہ تھا۔ مؤذن نے فجر کے اندر اعلان کیا کہ فلاں بن فلاں کا ظہر کے بعد جنازہ ہے۔ جب لوگوں نے نماز ظہر پڑھی تو 2 جنازے پڑے ہوئے۔ کہتے اعلان تو 1 جنازے کا ہوا تھا، 2 کس کے؟ کہتے وہ مؤذن جس نے جنازے کا اعلان کیا تھا وہ بھی فوت ہو گیا۔ میرے بھائیوں وقت بہت قلیل ہے، کس وقت موت آ جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ سامان تو 100 برس کا ہے، پل کی ہمیں خبر نہیں ہے کب کس کے اوپر موت آ جائے۔ لہٰذا جس شخص نے ظلم کیا ہے وہیں پر رک جائے، کسی نے کوئی حق کھایا ہے وہیں پر رک جائے میرے بھائی۔ آج سے کوشش کر لے کہ میں نے زندگی کو بدل لینا ہے، بس ظلم ہوا ہے اس پر معافی تلافی کر لے، کوئی ناجائز حق کھایا ہے حقدار کو اس کا حق دے دیں، موت نے بتا کر نہیں آنا ہے۔ کتنے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کھڑے کھڑے گرے فوراً موت، نہ اس بیماری میں مبتلا تھا نہ کسی اور چیز کے اندر مبتلا تھا۔ اور یاد رکھیں انسان جس حالت کے اندر زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں پھر اس کے اوپر موت آتی ہے۔
ایک عربی خاتون کے حوالے سے آتا ہے، بڑی نیک تھی، صالح تھی، بڑی عبادت گزار تھی، اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن ختم کیا، سجدے میں گئی، اللہ رب العزت نے وہیں پر موت عطا کر، کتنی بہترین موت عطا کی میرے۔ اور اسی طرح ایک اور عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فاحشہ تھی، بے حیا تھی، برہنے کپڑے پہنے ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اسی حالت میں اس کو موت دی۔ جب غسل دیا گیا، کفن ڈال رہے ہیں، کفن پھٹ رہا ہے، 3 سے 4 دفعہ کفن ڈالا، پھر پھٹ رہا ہے۔ تو ایک عالم سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اسی طرح معاملہ بھی اللہ رب العزت ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو جس طرح انسان زندگی گزارتا ہے اسی طرح موت آتی ہے، اور جس حالت میں موت آتی ہے آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھے گا میرے۔ تو موت کس وقت آ جائے انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج اپنے پرائے جتنے بھی ہیں میرے بھائیوں، آج آپ کا اپنا ہے، جب آپ فوت ہو جائیں گے وہ سارے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ انسان فوت ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، قبر میں گیا، 1 مہینے تک آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے لوگ روئیں گے، پھر وہ اپنے معاملات میں لگ جائیں گے۔ آپ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ آپ تھے ہی نہیں تھے اس دنیا کے اندر۔ انسان کو بلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے معاملے میں خود غرض بنے میرے بھائی۔ اس قبر کے اندر نہ اپنے اولاد کو لے کے جانا ہے، نہ بیوی کو لے کر جانا ہے، نہ مال و متاع کو لے کر جانا ہے۔ اس قبر کے اندر آپ کا وجود ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔